آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت ہی خاص آیت، اس کی تفسیر اور ایک اہم تاریخی واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ موضوع ہے ایمان اور تقوی اور ان کا اجر۔ ہمارے پاس ایک تفسیر ایمان اور تقوی کا ثواب کے کچھ حصے ہیں۔ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، کاش وہ جانتے۔ تو تفسیر کے مطابق یہاں وہ انہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ جی، تفسیر میں وضاحت ہے کہ یہاں اشارہ یہودیوں کی طرف ہے، اور ایمان لاتے سے مراد ہے کہ وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، یعنی التقوی۔ اس سے مراد ہے کہ گناہوں سے بچتے، خاص طور پر اس وقت جو جادو وغیرہ کا ذکر چل رہا تھا، اس کو چھوڑ کر اللہ کے عذاب سے ڈرتے۔ اچھا، اور یہ لفظ ہے مثوبہ، لمثوبتن، اس کا مطلب اجر یعنی ریوارڈ ہے؟ بالکل، اجر یا بدلہ یہ لفظ نکلا ہے صابہ یا صوبوں سے۔ اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے لوٹنا۔ تو عمل کے نتیجے کو، اس کے بدلے کو ثواب یا مثوبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ آخرکار عمل کرنے والے کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ اچھا، یعنی آپ کے عمل کا نتیجہ آپ ہی کی طرف پلٹ کر آ رہا ہے۔ واہ! ایک اور بات جو تفسیر میں ہے وہ گرامر سے متعلق ہے کہ یہ جملہ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خیر، اللہ کا اجر بہتر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس کی کیا خاص بات ہے؟ جملہ اسمیہ کیوں استعمال ہوا یہاں؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، عربی قواعد میں جملہ اسمیہ یعنی نومنل سینٹنس کسی چیز کے دائمی ہونے پر زور دیتا ہے۔ اس میں ثبات یعنی اسٹیبلٹی اور پختگی کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا استعمال یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں ملنے والا اجر نہ صرف یقینی طور پر بہتر ہے، بلکہ وہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے اور بالکل ثابت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی۔ صحیح، یعنی صرف یہ نہیں کہ بہتر ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے بہتر ہے اور یقینی ہے۔ بالکل، اور ایک اور لطیف بات مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اجر کس چیز سے بہتر ہے، شاید اس لیے کہ اللہ کا اجر اتنا بلند ہے کہ اس کا موازنہ دنیا کی کسی چیز سے کرنا مناسب ہی نہیں، یا پھر یہ بتانے کے لیے کہ یہ اجر بس ہر چیز سے بہتر ہے جو بھی سوچا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب آتے ہیں اس تاریخی واقعے کی طرف جس کا آپ نے شروع میں اشارہ دیا تھا، رعنا والا قصہ۔ یہ کیا تھا؟ جی، یہ ایک بڑا دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے۔ اصل میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات سمجھنا چاہتے یا چاہتے کہ آپ ان کی طرف توجہ فرمائیں تو وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے، رعنا۔ اس کا مطلب تھا ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف توجہ کیجیے۔ یہ رعایت سے تھا، یعنی ایک مؤدبانہ گزارش تھی۔ جی بالکل، ایک ادب کا تقاضا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ یہودیوں نے جب یہ سنا تو ان کی زبان میں یا تو یہی لفظ یا اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ ایک گالی یا توہین آمیز جملہ تھا۔ مطلب کچھ ایسا بنتا تھا معاذ اللہ کہ سن تو بہرا ہو جائے، یا اے احمق۔ یعنی مسلمانوں کا لفظ نیک نیتی پر مبنی تھا، مگر وہ اسے غلط معنی میں استعمال کرنے لگے۔ جی بالکل، انہوں نے موقع غنیمت جانا اور شرارتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی نیت سے یہی لفظ بولنا شروع کر دیا۔ بظاہر تو وہی لفظ لگتا تھا جو مسلمان بولتے تھے۔ تو کسی کو اندازہ ہوا اس بات کا؟ جی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو انصار کے سردار تھے اور بڑے غیور تھے، وہ ان کی زبان سمجھتے تھے۔ انہوں نے ان کی یہ حرکت پکڑ لی اور انہیں سخت تنبیہیں کیں۔ کہا کہ اگر آئندہ تم نے یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو یہودیوں نے چالاکی سے کہا کہ بھی تم لوگ بھی تو یہی کہتے ہو۔ اچھا، تو پھر اس کا حل کیا نکلا؟ یہ تو ایک مشکل صورتحال بن گئی۔ بالکل، اسی موقع پر جیسا کہ مفسرین بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اگلی آیت نازل فرمائی جس میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ رائنا نہ کہا کریں، بلکہ اس کی جگہ انظرنا کہا کریں۔ انظرنا کا مطلب ہے ہم پر نظر کرم فرمائیں یا ہمیں مہلت دیں۔ تو ایک ایسا متبادل لفظ دے دیا گیا جس میں وہ منفی پہلو نہیں تھا اور شرارت کا دروازہ بند ہو گیا۔ زبردست، یعنی اللہ نے خود رہنمائی فرما دی کہ الفاظ کا چناؤ کتنا اہم ہے۔
تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو کیا نکات بنتے ہیں؟ میرے خیال میں دو بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ پر سچا ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا، یعنی گناہوں سے بچنا، اس کا جو بدلہ اللہ کے ہاں ہے وہ یقینی ہے، دائمی ہے اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اور دوسری بات، رائنا والے واقعے سے یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو میں، خاص طور پر جب ہم انبیاء یا مقدس ہستیوں کے ذکر کر رہے ہوں، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے جن کے دو معنی ہوں یا جن کا غلط استعمال ہو سکے۔ بالکل، یعنی نیت بھی اچھی ہو اور الفاظ کا انتخاب بھی درست ہو تو ایمان اور تقوی کا اجر عظیم ہے اور زبان کی حفاظت بھی اہم ہے۔ جی، اور یہاں یہ سوچنے کی بات بھی ہے کہ دیکھیں کلام الہی کے پس منظر کو، اس کے نزول کے وقت کے حالات کو سمجھنا، اس کی حکمت کو کتنا گہرا کر دیتا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی رایانہ کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ معاشرے میں غلط فہمیاں پھیلانے، نفرت انگیز پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنے کے لیے واضح اور محتاط گفتگو کتنی ضروری ہے۔ الفاظ کی طاقت کو سمجھنا بہت اہم ہے۔